الله 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 وفقني يا الله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ چوتھی مجلس میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 کی تفسیر اور اس سے مستفاد ہونے والی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. اس کے بعد تیسری آیت ہے مالک یوم الدین. وہ روز جزا کا مالک ہے. اس کا ترجمہ آیت کا روز جزا کا مالک ہے. مالک ملک سے مشتق ہے، اس میں فاعل ہے. ملک کا معنی کسی چیز پر کسی کو ایسا تسلط حاصل ہو جانا کہ وہ اس چیز کو بغیر کسی روک ٹوک کے بلا جھجک استعمال کر سکے. اس کا نام ملک ہے. تو وہ ملکیت رکھتا ہے، وہ مکمل اختیار رکھتا ہے روز جزا کا مالک ہے. الدین، دین کا معنی جزا، تو وہ جزا کے دن کا مالک ہے، جس سے مراد قیامت کے دن، حساب و کتاب کا دن، اچھے کو اس کی اچھائی کا بدلہ دیے جانے کا دن، برے کو اس کی برائی کی سزا دیے جانے کا دن. اس دن کا وہ مالک ہے. ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کو، کائنات کو، مخلوق کو پیدا کیا اور اپنی رحمت اور شفقت کے ساتھ مخلوق کو پروان چڑھایا، اور بالخصوص انسان کو، حضرت انسان کو، جن و انس کو، جو احکام شرعیہ کے مکلف ہیں، ان کو پروان چڑھایا، دنیا میں ان کو جینے کا حق دیا، دنیا میں ان کے رہنے سہنے کا مکمل انتظام کیا، اور اس انتظام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی شریعت کے، لائی ہوئی شریعت کے مطابق انسان زندگی گزارے. تو گویا یہ دنیا یہ دار العمل ہے. دنیا یہ دار العمل ہے. یہاں اعمال کرنا ہے، اعمال کرنے کی جگہ ہے.
جب اعمال کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، تو عمل کے بعد عامل کو اچھے برے عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ عامل نیک اعمال کرنے والا ہے تو اس کو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اور اگر عمل جو ہے اعمال برے ہیں تو ان کے برے اعمال کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو ایک ایسا دن ہونا چاہیے جس دن انسان کو اس کو اچھے برے، اس کے اچھے برے کا بدلہ دیا جاوے۔ وہ دن قیامت کا دن ہے، جس کو یہاں مالکی یوم الدین سے تعبیر کیا گیا، بدلے کا دن ہے۔ دنیا یہ عمل کی جگہ ہے، دار العمل، اور وہ اس عمل کا بدلہ پانے کی جو جگہ ہے وہ ہے آخرت۔ اس دن کا مالک ہے جس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، جزا و سزا کا فیصلہ کیا جائے گا، اس دن کا وہ مالک ہے۔ اتنی بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس دن کا تعین اللہ رب العزت نے کیوں کیا، کیا ضرورت پڑی روز جزا کو منعقد کرنے کی۔ اس کی ضرورت اسی لیے پڑی کہ جب انسان دنیا میں رہ کر عمل کرے تو اس کو بدلہ بھی دیا جائے، تو بدلے کا دن ہے وہ۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دنیا میں انسان رہ کر کوئی اچھی زندگی گزارتا ہے، اگرچہ اس کے اعمال برے ہوتے ہیں لیکن زندگی اچھی گزارتا ہے، خوش عیشی کی زندگی گزارتا ہے۔ اور ایک انسان ہے جس کے اعمال تو اچھے ہیں اور بہت اچھے ہیں، لیکن اس کی زندگی خوش عیش نہیں ہے، مصائب اور آلام میں گرفتار ہوتا ہے۔ تو مصائب و آلام میں گرفتار ہونا یا اچھی زندگی کا گزارنا، یہ انسان کے اچھے برے عمل کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس کو معیار نہیں بنایا جا سکتا کہ کوئی بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی جو ہے اچھائی کا بدلہ دنیا میں دے دیا۔ کوئی بہت پریشانی اور مصیبت میں زندگی گزار رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں سزا دے دیا، نہیں، یہ معیار نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت یہاں جیسے دنیا کو دار العمل بنایا، ویسے ہی یہ دار الامتحان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ڈھیل دے کر، اچھی زندگی دے کر آزماتا ہے، اور کسی کو تنگی میں ڈال کر آزماتا ہے کہ دیکھیں تنگی کی حالت میں وہ میری شکر گزاری صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور اچھی زندگی پانے کے بعد یہ شکر بجا لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے۔ اگر اچھی زندگی ملنے کے بعد، نعمت کے مل جانے کے بعد شکر بجا لاتا ہے تو لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر مصائب و آلام میں گرفتار شخص زندگی گزارتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں دنیا میں یہ سب چیزیں تھوڑی سی جو ہے جھلک ہوتی ہے رحمت خداوندی کی، یا مصیبت کی گھڑی کے وقت اللہ رب العزت اس کو تنبیہ کر دیتا ہے بس، ورنہ یہ جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، وہ تو آخرت ہی ہے۔ اسی لیے ہم نے قرآنی واضح و نصیحت میں اور قرآن پاک کی تفسیر میں آیات قرآنی کے ذریعے اور احادیث نبویہ کے ذریعے ہم نے یہ سنا، ہم نے یہ جانا، ہم نے یہ پڑھا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، اسی طرح سے اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے، بزرگان دین کا حال یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی مصیبت کی زندگی گزارتے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، لیکن وہ اس حالت میں بھی
راضی ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے اس فیصلے پر خوش رہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا حال دیکھیے، ان کی جو ہے سیرت کو پڑھیں، ان کے حالات کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ کیسی کیسی انہوں نے تکلیفیں جھیلی ہیں، لیکن کبھی حرف غلط کے طور پر بھی ان کی زبان پر ان مصیبتوں پر شکایت نہیں آئی، بلکہ اللہ کے فیصلے پر وہ راضی رہے۔ معلوم ہوا کہ یہ معیار نہیں ہے کامیابی، معیار اس دن ہوگا جس دن اللہ رب العزت اچھے برے کا فیصلہ فرمائیں گے، اور وہ دن ہے قیامت کا دن ہے، مالک یوم الدین۔ اس دن کا مالک ہے وہ۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوگا کہ وہ تو ہر چیز کا مالک ہے اور ہر آن ہر لمحہ وہ مالک ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، تو ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایک ذرے پر اس کی کامل ملکیت جو ہے اس کو حاصل ہے، کوئی چیز اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ رب العزت کی ملکیت سے اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، ایک ذرہ برابر بھی نہیں۔ تو آج بھی، کل بھی وہ ہر چیز کا مالک تھا، آج بھی وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور ہمیشہ ہمیش تک کے لیے وہ ہر چیز کا مالک رہے گا۔ تو پھر یہاں یوم الدین کا مالک ہے، اس کی تخصیص کی کیا وجہ ہو گئی؟ اس کی تخصیص کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو ہمارے ایمان میں داخل ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ہی ہے کہ دنیا اور کائنات کی کوئی چیز اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا مالک وہی ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ یہ ایمان رکھنا ہے اور یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہاں کسی چیز کے اوپر اللہ کی ملکیت نہیں ہے، تو ہمارا ایمان کھوٹا ہے، ایمان میں کھوٹ ہو گیا۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کی ملکیت انسان کے سپرد کر دی ہے عارضی طور پر، اور اس کا احترام بھی کیا گیا، اس ملکیت کا احترام بھی کیا جاتا ہے، اور قاعدے قانون کے اعتبار سے اس کو مانا بھی جاتا ہے۔ جیسے کوئی انسان 10 ایکڑ زمین کا مالک ہے، کوئی جو ہے 100 ایکڑ زمین کا مالک ہے، کوئی 5 ایکڑ زمین کا مالک ہے، کوئی اپنے گھر کا مالک ہے، کچھ نہیں تو کم سے کم وہ اپنے جسم کے اوپر پہنے ہوئے ایک لباس کا مالک تو ضرور ہوگا جو اس کے جسم پر ہے۔ تو اگر وہ بھی نہیں ہے تو کہا جائے گا وہ مجنون ہے اور غیر مکلف ہے۔ تو کم سے کم ایک جوڑ کپڑا جو اس کے جسم پر ہے اس کا تو مالک ضرور ہوتا ہے عارضی طور پر۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے میں مالک بنایا، کوئی کپڑے کا مالک، کوئی اپنے گھر کا مالک، کوئی اپنی دکان کا مالک، کوئی زمین کا مالک، کوئی جائیداد کا مالک ہے، لیکن بہرحال ہے مجازی طور پر، عارضی طور پر۔ لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن انسان اپنے جسم پر 1 انچ کپڑے کا بھی مالک نہیں ہوگا، کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ اس دن تمام چیزوں کا مالک صرف اور صرف کون ہوگا؟ اللہ۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں آگے فرمایا لمن الملک اليوم،
اللہ تعالیٰ اس دن پوچھے گا بتاؤ آج بادشاہت، سلطنت، ملکیت کس کی ہے؟ اس کا جواب ہر ایک کی زبان پر ہوگا للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ کے لیے ملکیت ہے۔ اس لیے یہاں پر خصوصیت کے ساتھ مالک یوم الدین فرمایا ہے۔ رسم الخط کے اعتبار سے ایک بات واضح کرتا چلوں جو بالخصوص اہل علم کے لیے مفید ہو سکتی ہے، کہ رسم الخط جو قرآن پاک کا ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہاں سورہ فاتحہ میں مالکی یوم الدین میم کے اوپر جو ہے کھڑا زبر لکھا گیا ہے، ورنہ عام طور سے میم الف زبر ما اور لکھ اس طرح سے لکھا جاتا ہے مالک، لیکن یہاں کھڑے زبر کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ یہ اختلاف قراءات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہاں پر بعض حضرات نے مالک کے بجائے ملک یوم الدین بھی پڑھا ہے۔ اگر الف کے ساتھ لکھ دیا جاتا تو وہ قراءت متعین ہو جاتی، اس لیے رسم الخط میں یہاں پر میم کے اوپر کھڑا زبر لکھ کر کے ملک یوم الدین کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے۔